اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمہ اللہ نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے تشہد کی جو دعا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی مفہوم آپ کے سامنے آیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تشہد کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ التحیات کے بعد درود پڑھیں، اور درود کی صیغے کتاب و سنت میں مختلف ہیں. جو ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے کوئی بھی صیغہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس صیغے کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے. جو مشہور صیغہ ہم سب پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ بھی ثابت ہے. لہٰذا درود کے صیغوں میں بھی تنوع، یعنی الگ الگ جو آئے ہیں ان سب کو بھی سیکھنا چاہیے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے سنت پہ عمل کیا، یہ بھی رسول ہی نے کہا ہے. ایک تو سنت پہ آپ نے عمل کیا، دوسرا اس سے نماز میں توجہ برقرار رہتی ہے. جو الگ الگ دعائیں رسول سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کے دو فوائد ہوتے ہیں. سنت پر بھی عمل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز میں انسان کی توجہ بھی رہتی ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی تشہد مکمل کر لیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول، اس کے بعد وہ اپنی من چاہی دعا کر سکتا ہے. یہ کس تشہد کی بات ہے؟ تشہد دو ہیں، ایک تشہد اول ہے اور تشہد ثانی ہے. اگر 4 رکعت والی نماز ہے، پہلا تشہد ہے اور آخری تشہد ہے. درود کس تشہد میں پڑھنا چاہیے اور دعا کس تشہد میں کرنا چاہیے، ایک اہم مسئلہ ہے. رہی بات پہلے تشہد کی، اس میں آپ التحیات تو پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد کیا اس میں درود بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں، اور 2 اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ التحیات کے بعد اگرچہ کہ تشہد اول ہو، پہلا تشہد ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، آپ پہلے تشہد میں آپ التحیات بھی پڑھیے اور ساتھ میں درود بھی پڑھیں. جن میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ التحیات کے ساتھ درود بھی پڑھیں. وہی دوسرے بعض اہل علم نے کہا کہ پہلے تشہد میں صرف آپ اکتفا کریں التحیات پر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہ پڑھیں. اگر آپ دونوں چیزوں کو لیں گے درود کے ساتھ تو پہلا تشہد تھوڑا لمبا ہوگا. اگر آپ التحیات کے ساتھ درود بھی پڑھیں گے تو تشہد تھوڑا لمبا ہوگا. اگر آپ صرف التحیات پڑھیں گے تو تشہد آپ کا مختصر ہوگا. اہل علم نے دلائل دیے ہیں، دونوں طرف دلائل اہل علم کی طرف سے. صحیح بات یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ اس مسئلے میں کشادگی ہے، اس مسئلے میں کشادگی ہے. اگر کوئی آدمی صرف تشہد اول میں التحیات پر اکتفا کر لیتا ہے اور وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا، اگر کوئی آدمی التحیات کے ساتھ اس میں درود بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے پاس وقت ہے مثلا، اور وہ درود بھی پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی قباحت نہیں، انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی اور صحیح ہوگی. جن اہل علم نے کہا کہ صرف تشہد پہ اسے اکتفا کرنا چاہیے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشہد ہوتا تھا اول، وہ مختصر ہوتا تھا. اس حوالے سے ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھتے، پہلے تشہد میں گویا کہ آپ کسی گرم پتھر پر بیٹھے ہیں. گرم پتھر پہ کتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے آدمی؟ بہت لمبا تو وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. علماء نے کہا اگر اللہ کے نبی درود بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد حدیث کے مطابق اگر آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. اگر درود بھی ہے، دعا بھی ہے، تو وہ تشہد لمبا ہو جائے گا. اللہ کے نبی گرم پتھر پہ جتنا بیٹھ سکتا آدمی اتنا ہی آپ بیٹھتے تھے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کہ آپ پہلے تشہد میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے گویا کسی گرم پتھر پر بیٹھے ہیں، یعنی بہت دیر تک آپ نہیں بیٹھتے تھے. اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ کوئی ایسا حکم وارد نہیں ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے.
ایسا کوئی صریح حکم حدیث میں موجود نہیں ہے. لہٰذا ان وجوہات کی وجہ سے حتیٰ کہ بعض سلف نے، جن میں امام شعبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس میں سختی کی ہے کہ صرف تشہد پر اکتفا آپ کریں. اور ایک روایت ہے جسے بعض علماء نے حسن کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں صرف آپ التحیات پہ اکتفا کر لیتے تھے. اسی لیے بعض اہل علم نے سختی کی اس میں کہ اس پر آپ اضافہ مت کیجیے. یہ جو مسئلہ ہے یہ ان مسائل میں سے ہے جن مسائل میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. شرعی جو مسائل ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. پہلا مسئلہ ہے وہ یہ جو کتاب و سنت میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں، جیسے نمازیں 5 وقت ہیں، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے. نمبر 2 وہ مسائل ہیں جن میں مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے لیکن جو کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے اس کی، اور جو نہیں کر رہے ہیں اس کی بھی دلیل ہے ان کے پاس. ان مسائل میں دلیل کے پیچھے ہم کو چلنا ہے. وہ مسائل جن مسائل میں لوگوں نے اختلاف کیا، بدعتیوں نے اختلاف کیا، گمراہ لوگوں نے اختلاف کیا. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ رفع الیدین کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کشادگی ہے. اس میں کشادگی کا کیا معنی ہے؟ رسول سے رفع الیدین ثابت ہے، خلفاء راشدین سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، 10 سے زیادہ صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، متواتر احادیث ہے رفع الیدین پر. اس کے مقابلے میں رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے. تو وہ مسائل جن میں امت میں اختلاف ہوتا ہے اس میں ایک طرف دلائل موجود ہیں اور دوسری طرف کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اس وقت ہم سب پہ فرض ہے کہ سختی کے ساتھ آپ ان دلائل کو لیں، ان مسائل کو لیں جن میں دلائل موجود ہیں، اس پر عمل کریں. تیسری قسم کے مسائل ہیں فرعی، وہ مسائل جن میں جن میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ دونوں طرف علماء کے پاس دلائل ہیں. اسلام میں ایسے احکامات موجود ہیں اور یہ احکامات کا موجود ہونا بہت اچھی بات ہے. کیوں اچھی بات ہے؟ اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ دلائل سے جڑے رہتے ہیں. مثال کے طور پر رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا اس میں. یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے دوسرے آدمی گمراہ کہے گا، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہیں اس کے لیے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک عام مسلمان دلائل سے جڑتا ہے. اب میرے پاس آئے، میں آپ کو پورا مسئلہ سمجھاؤں گا، پھر کوئی اور عالم دین آپ نے ان سے پورا اور مسئلہ سمجھا، پھر کوئی کتاب آپ نے پڑھی. اس طرح دلائل سے مسلمان جڑے رہیں گے. یہ پبلک کا فائدہ ہے. علماء کا فائدہ کیا ہے؟ تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بائبل کی طرح نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی اتنی کتاب ہے، آپ آئے اور چرچ میں پکڑ کر کے پڑھ رہے ہیں. دلائل ہیں، یہاں بھی دلائل ہیں، اس کے بھی دلائل ہیں، اور ان دلائل کی جوابات ہیں. تو ایک لذت ہے علم کی اس میں. تو یہ جو مسائل ہوتے تیسری قسم کے، ان مسائل میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سختی نہ کریں، ان مسائل کو لے کر کے پریشان نہ ہو جائیں. فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں عالم نے یہ کہہ دیا. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اختلاف کیوں ہے؟ علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف توحید اور سنت میں نہیں ہے، اختلاف یہ فرعی مسائل میں ہے. وہ مسائل جن مسائل کے اندر کشادگی ہے شریعت کے اندر. اس کی ایک دلیل یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز عصر یہودیوں کی بستی میں پڑھے. تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہودیوں کی بستی میں نماز عصر پڑھے. یعنی جنگ کی بات تھی. جب صحابہ راستے میں تھے تو اچانک نماز عصر کا وقت ہو گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب نماز عصر کب پڑھنا ہے. صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ نماز عصر کا چونکہ وقت ہے اور اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے تو ابھی پڑھ لینا چاہیے. اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں، رسول نے کہا وہیں جا کے پڑھنا چاہیے، وہیں جا کے پڑھیں گے، سورج ڈوب گیا تو بھی وہیں جا کے پڑھیں گے. دونوں کے پاس ایک ہی حدیث ہے کہ یہودیوں کی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز عصر پڑھو. دونوں کے پاس ایک حدیث ہے، لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے صحابہ کا کہ رسول کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لیٹ نماز پڑھو عصر کی. رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے اتنا جلدی نکل جاؤ مدینہ سے کہ وہاں جا کے تمہیں نماز مل جائے، یہ مطلب ہے. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، آج نماز وہیں ہوگی، سورج ڈوب گیا تو وہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کے درمیان معاملہ ہوا. اور
ہوا بھی ایسے ہی، کچھ صحابہ نے وہی نماز پڑھی اور کچھ لوگ وہاں انہیں چھوڑ کر کے آگے گئے، وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس کی، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں کچھ نہیں کہا؟ دونوں کی بنیاد سنت ہے، دونوں کے پاس دلیل کتاب و سنت کی ہے۔ تو یہ احکامات کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جن میں دونوں طرف دلائل موجود ہوتے ہیں، ان میں سے دلیل کے اعتبار سے جو بات مضبوط ہے آپ اسے لیجئے، پڑھیے، علماء کو سنیے، لیکن ان مسائل میں سختی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ سامنے والے کے پاس بھی اس کے لیے دلیل موجود ہے۔ اور دوسری قسم میں نے بتائی کہ جس میں ہم سختی کے ساتھ عمل کریں گے اور سامنے والے کو بھی تعلیم دیں گے کہ اسے اختیار کرے، اپنے طریقے کو چھوڑ دے، جہاں پہ دلیل بالکل واضح ہوتی ہے۔ شاید یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، پھر بھی میں نے آسانی سمجھانے کی کوشش کی کہ شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے، ایک جن پہ پوری امت کا عمل ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور دوسرے وہ مسائل ہیں جن میں بدعتی اور ہم الگ الگ راستے پر ہیں، انہوں نے انکار کیا، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا، دلیل صرف ایک گروہ کے پاس ہے۔ اور تیسری قسم ہے مسائل کی جن میں کشادگی پائی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اوپر چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹ جاتا ہے، یہ فرعی مسائل ہیں، ان مسائل میں دونوں طرف اقوال موجود ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں حالت روزہ کے بارے میں آئے گا، سفر میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں جب رسول کے ساتھ صحابہ جاتے یا صحابہ سفر کرتے، ایک ہی جماعت کے اندر کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ نہیں رکھتے تھے۔ کشادگی ہے، اس میں اطمینان کے ساتھ آدمی دلیل کی روشنی میں جو چیز زیادہ قوی ہے اس چیز کو وہ لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فرق کرنا ہوگا کہ ان یہ کون سے مسائل میں سے، کیا ان مسائل میں ہمیں سختی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے، یہ علماء سے پوچھ کے ہی آپ حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی مسئلے میں سختی کرنے سے پہلے آپ علماء سے پوچھ لیجئے کیا یہ ان مسائل میں ہمیں سختی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسائل ہمارے مشہور ہے، آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل ایک طرف واضح ہے اور دوسری طرف دلائل موجود نہیں ہے، اور کچھ مسائل ایسے جن میں دونوں طرف علماء نے دلائل دیے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لیے اور میرے پاس، اور اللہ کے نبی نے کہا کفارہ دو، روزے رکھو، روزہ نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، وہی بیٹھ گئے۔ وہ بعد میں اللہ کے نبی کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا آیا تو آپ نے دے دیا، انہیں کہا جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کسی سے غلطی ہوئی، اس پر کفارہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالدار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اتنا، تو کیا اس کے اوپر فرض ہے کہ جب پیسہ آئے گا تب وہ دے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، 60 لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، بیٹھ گئے وہ وہیں پر۔ جب تھیلا آیا کھجور کا تو آپ نے انہیں دے دیا۔ کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ بعض علماء نے کہا رسول نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا، وہیں بیٹھ گئے وہ، جب تھیلا آیا تو آپ نے انہیں دیا۔ اس کا مطلب کفارہ قرض کی طرح ہے، آپ نے غلطی کی ہے رمضان میں، ابھی مال نہیں ہے، جب آئے گا 5 سال کے بعد آئے گا تب 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور بعض علماء نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا ان کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مال آ گیا، کھجور آ گیا تو آپ نے انہیں دے دیا۔ سمجھ، دونوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے، دونوں علماء کے گروہ ایک ہی حدیث سے دلیل پکڑ رہے، ایک نے کہا رسول نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا اور آیا تو آپ نے انہیں دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دینا چاہیے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے ان کے اوپر اس لیے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ تیسری قسم کے جو مسائل ہیں، نماز کے مسائل پڑھتے ہوئے اس طرح کے مسائل بھی آتے ہیں جن میں سختی نہیں کی جا سکتی ہے، لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، گروہ بندیاں سب نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک سفر پر میں تھا، وہاں پتہ چلا مسجد میں 2 گروہ ہیں۔ کیوں گروہ ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے تحیۃ المسجد فرض ہے اور ایک گروہ کہتا ہے تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے۔ بعض علماء نے تحیۃ المسجد کو فرض کہا ہے، بعض نے کہا فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کے 2 گروہ بن گئے مسجد کے اندر، یہ غلط راہ ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ یہ ان مسائل پہ گروہ نہیں بنائے جا سکتے۔ کیا صحابہ میں گروہ تھے اس طرح کے؟ کتاب و سنت کے دلائل جو واضح ہیں اس پر ہم جمع ہوں، اس کے لیے محنت کریں، اس اختیار کریں، اس کی دعوت دیں۔ رہی بات جو فرعی مسائل جن میں کشادگی ہے، ان میں ہم کشادگی بھی رکھیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔